جی آپ نے سوال پوچھے ہیں، 2-3 کمنٹس ہیں، سوالات ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے رہے ہیں کویسچن مارک، اور سیکنڈ شیعہ صرف ٹھیک نماز پڑھتے ہیں، ہم غلط پڑھتے ہیں کویسچن مارک۔ پھر تیسرا کہا کہ کیا کوئی ایسی حدیث چاہیے کہ جو بتائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے تھے۔ پھر کہتے ہیں حضرت عباس نے مکہ میں 7 سال امامت کروائی اور ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے رہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں یہ ریزن دے رہا ہے کوئی بندہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے کی۔ تو یہ جو ساری باتیں آپ نے کویسچن کی شکل میں لکھی، اصل میں کچھ جو ہمارے ہاں کوئی ایسے شیعہ حضرات ہوتے ہیں جو اپنی ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے کی حوالے سے بات کرتے ہیں نا لوگوں کو، یا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ اسی قسم کے دلائل پیش کرتے ہیں کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھول کے نماز پڑھی، یا فلاں صحابی نے پڑھی، فلاں اہل بیت میں سے کسی نے پڑھی۔ تو ہم نے تو شیعہ کی طرف نہیں دیکھنا، اصل میں تو ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھنا ہے۔ جیسے آپ نے پوچھا نا کیا کوئی ایسی روایت ہے جس سے پتہ چلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھا کرتے تھے۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، پہلے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرف آئیں گے، پھر ہم صحابہ کی، پھر اہل بیت، ان کی طرف بھی کچھ نہ کچھ دیکھیں گے، یا آپ کو بتائیں گے، اشارے کر دیں گے، کیونکہ ساری ڈیٹیلز تو نہیں اتنی لمبی شیئر کی جا سکتی اس حوالے سے، لیکن آپ کو ایسی سمجھ لیجئے باتیں بتا دیں گے جو کہ آپ کے لیے کام آئیں گی اگر آپ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، چاہے آپ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، دونوں لوگوں کے لیے بہت بات امپورٹنٹ ہو جائے گی، تاکہ یہ پتہ چلے کہ نماز کس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہے، یا کس کی نماز کس کے زیادہ قریب ہے۔ تو اس میں جو آپ نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہوا کرتی تھی، تو اس حوالے سے ہم جو ہے نا سب سے بڑا ریفرنس آپ کو پیش کریں گے جو کہ ایک ایسے صحابی کا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جو لوگ آخر میں شہید ہوئے یا وفات ہوئی جن کی، اور وہ اہل بیت سے بھی بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور اہل بیت کی وجہ سے ان کو تکالیف بھی اٹھانی پڑی۔ اس کے اندر ایک نام آتا ہے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ وہ صحابی ہیں جن سے ہمیں اہل سنت کو صحیح بخاری کے اندر جو ہے وہ روایات ان کے حوالے سے مل جاتی ہیں، اس کے علاوہ بھی کتابوں کے اندر روایات مل جاتی ہیں کہ یہ جو ہیں صحابی سہل بن سعد، میں ان کا کچھ تعارف بھی آپ کو بتا دوں پہلے، پھر ان کی روایت کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ وہ صحابی ہیں جن کو بہت زیادہ تکلیفیں بھی اہل بیت کی وجہ سے اٹھانی پڑی، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو حجاج ابن یوسف کے زمانے بھی انہوں نے پایا، اور ان کے زمانے کے اندر بھی اپنے دربار کے اندر ان کی تذلیل وغیرہ کی جاتی رہی، کہ انہوں نے جو ہے حضرت عثمان کے ساتھ جب معاملہ ہوا تو اس میں اس معاملے کے اندر حضرت عثمان کا ساتھ نہیں دیا، یا اس کے اوپر معاملہ۔ تو یہ سمجھ لیجئے شیعوں کے لولی صحابہ میں سے ایک ہیں سہل بن سعد، ٹھیک ہے۔ اور شیعہ اور سنی دونوں کے نزدیک یہ بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، کہ جو کہ سمجھ لیجیے بعد میں نبی علیہ السلام کے بعد بھی اہل بیت کا ساتھ یا ان کے وجہ سے تکالیف کا جن کو سامنا کرنا پڑا، یہ وہی صحابی ہیں جن کے حوالے سے بخاری اور مسلم کے اندر، بخاری میں سمجھ لیجیے 3703 اور مسلم کے اندر 6229 یا 2409 روایت کے اوپر جو پتہ چلتا ہے کہ ان کو باقاعدہ آل مروان میں سے ایک بندہ حاکم تھا مدینے کا، اس نے باقاعدہ بلا کے آرڈر دیا کہ آپ حضرت علی کے اوپر لعنت کرو، اور حضرت علی کے اوپر معاذ اللہ حضرت علی علیہ السلام کے اوپر لعنت کرنے کا ان کو حکم دیا، انہوں نے ان کے اوپر لعنت نہیں کی۔ حضرت علی کو پھر کہا کہ ابو تراب کے نام سے لعنت کر دو، ٹھیک ہے۔ تو یہ انہوں نے اس پہ بھی لعنت نہیں کی، بلکہ انہوں نے پھر لوگوں کو بتایا کہ تم مجھے ابو تراب کے نام سے لعنت کرنے کے لیے کہہ رہے ہو، جبکہ نبی علیہ السلام کی طرف سے حضرت علی کو یہ پسندیدہ ترین جو ہے نا لقب جو دیے گئے ان میں سے ایک پسندیدہ ترین تھا، اور واقعہ سنایا کہ کس طریقے سے حضرت فاطمہ کے ساتھ سلام اللہ علیہ کے ساتھ معاملہ ہوا، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ان کے اوپر سے مٹی جھاڑی، ان کے اوپر جو مسجد کی گرد پڑی ہوئی تھی، وہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اٹھو ابو تراب۔ تو نبی علیہ السلام کا یہ کہنا اتنا ان کو پسند آیا، حضرت علی کو بھی اور لوگوں کو بھی۔ تو ان کو ظالموں نے کہا کہ ظالم حکمرانوں نے مسلمانوں کے کہ آپ جو مدینے کے اوپر حکمران بنے، تو انہوں نے کہا جناب آپ اس نام سے کر دو، تو پھر انہوں نے واقعہ بھی سنایا، لیکن حضرت علی کے اوپر لعنت نہیں کی اور مصیبتیں برداشت کی۔ یعنی حکمران کی بات نہ ماننا جو ہے نا
یا اس کے آگے کلمہ حق کہنا، یہ ہمارے اہل سنت کے ہاں بھی، اہل تشیع کے ہاں بھی سب سے افضل ترین جہاد ہے نبی الاسلام کی حدیث کے مطابق، ٹھیک ہے. اور بلکہ جو بندہ یہ کرتا ہوا شہید کر دیا جائے اس کو سید الشہداء کا ٹائٹل ملتا ہے نبی الاسلام کی حدیث کے مطابق، ٹھیک ہے. اگر آپ کو ریفرنس چاہیے اس حدیث کا وہ بھی آپ کو مل جائے گا. تو یہ ان صحابہ میں سے شامل ہیں، سال ابن سعد، اور بعد کے لیٹ صحابہ میں شامل ہیں جو کہ صحابہ کی اولادوں میں سے ہیں، جو کہ سمجھ لیجئے کہ اس وقت جوان ہو رہے تھے جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جا رہے تھے. تقریباً 15-16 سال کے قریب ان کی عمر تھی جس وقت نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے، اور پیدائشی مسلمانوں میں سے سمجھ لیجئے مسلمانوں میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا صحابی، ان کی جو روایات ہیں نا اس حوالے سے وہ بہت قابل حجت ہیں شیعہ کے لیے بھی اور سنیوں کے لیے بھی. تو ان کی جو شیعوں کے حق میں روایات تھیں وہ میں نے آپ کو پہلے بیان کر دی کہ کس طریقے سے حضرت علی کے اوپر جو لعنت کا ان کو کہا گیا تو انہوں نے کلمہ حق بلند کیا اور نہیں کی ان پہ لعنت. حجاج ابن یوسف کے دور کے اندر بھی ان کو بلایا گیا اور انہوں نے جو ہے اس کے آگے بھی سرنڈر نہیں کیا، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے مدینہ کے صحابہ میں سے آخر میں یا مدنی صحابہ میں سے آخر میں جن کی وفات ہوئی ان میں بھی یہ شامل ہے حضرت سہل ابن سعد. اور بڑے جلیل القدر صحابہ کے اندر شیعہ اور سنی دونوں کے مطابق یہ پائے جاتے ہیں. شیعوں کی اکثریت یا پھر بہت بڑی تعداد جو ہے ان کو بہت اچھے صحابہ کے اندر شمار کرتی ہے، اور اہل سنت تو ویسے ہی کرتی ہے، ٹھیک ہے. تو کیونکہ وہ سارے صحابہ کا احترام کرتی ہے اور خاص طور پہ ان کا بھی سہل ابن سعد کا. اور ان کا احترام اس لیول کا ہے، صحیح بخاری کے اندر جو ہے ان سے روایات موجود ہیں جس کے اندر انہوں نے بتایا، حضرت سہل ابن سعد نے صحیح بخاری 740 نمبر روایت کے اندر، کہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے حکم باقاعدہ بتایا کہ حکم دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے. یا جنہوں نے روایت کی انہوں نے بتایا کہ حکم دیا جاتا ہے اس حوالے سے کہ آپ نے اپنا جو ہاتھ ہے نا رائٹ ہینڈ جو ہے وہ آپ نے لیفٹ ہینڈ کی کلائی کے اوپر رکھنا ہے، ٹھیک ہے. باقاعدہ ان سے روایت ہے اور بتایا جاتا ہے اسی روایت کے اندر. اور صرف یہی روایت نہیں، اسی طریقے سے اور کتابوں کے اندر بھی حضرت سہل ابن سعد کی بھی اور بھی صحابہ سے روایات ایسی مل جاتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے نبی علیہ السلام جو ہے صرف حکم بھی دیا کرتے تھے اس حوالے سے جو ہم نے صحیح بخاری 740 نمبر روایت سے آپ کو بتایا. آپ کہیں گے اس کی پوری روایت بھی آپ کو مل جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کا عمل بھی اسی طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ اسی طریقے سے نماز پڑھا کرتے تھے، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کا حکم بھی دیا کرتے تھے. آپ خود سوچئے کہ جب نبی علیہ السلام ایک چیز کا حکم دے رہے ہیں نماز کے اندر، صحابہ ان کو رپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ والے صحابہ جو کہ اس وقت ینگ ہیں، ٹھیک ہے. آج بھی ہم نے جو 15-16 سال کی عمر میں نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، 12-13 سال کی عمر میں نمازیں پڑھی، ہمیں آج بھی یاد ہے. یا اس وقت جو ہم نے نماز سیکھی تھی 14-15 سال کی عمر میں، وہ نماز آج تک ہمیں، وہ دعائیں، وہ طریقے، وہ ہر چیز ہمیں پکی ہے. تو کیسے ایک صحابی یہ چیز بھول سکتا ہے کہ وہ اس چیز کو غلط رپورٹ کر دے گا؟ اور وہ بھی ایسا صحابی جو شیعہ سنی کے اندر جو ہے وہ جلیل القدر درجے کے اوپر فائز ہو، ٹھیک ہے. کم از کم اہل سنت تو اس کو بہت جلیل القدر مانتے نا. آپ شیعوں سے پوچھ لیجئے وہ ان کو کیا سمجھتے ہیں. تو اس صحابی کی رپورٹ کے اوپر اہل سنت کا جو ہے نا یہ جمہوری عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، جمہوری معاملہ ہے کہ ان کی رپورٹ اور دیگر اور بہت سے صحابہ ہیں جن کی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے. پھر اس کے اوپر اور صحابہ نے، کسی نے رپورٹ کیا کہ سینے پہ ہاتھ باندھنے، کسی نے کہا ناف کے قریب باندھنے، کسی نے کہا ناف کے نیچے باندھنے. اس میں کچھ صحیح روایتیں بھی ہیں، کچھ ضعیف روایتیں بھی ہیں. تو اہل سنت کا اختلاف پھر آگے ہاتھ باندھنے کے اوپر اس لیول پہ ہوتا ہے کہ ناف سے اوپر باندھنے ہیں یا ناف سے نیچے باندھنے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ پھر ان کی علمی ڈیبیٹ ہوتی ہے. کوئی کہتا ہے یہ روایت ضعیف ہے، یہ حسن ہے، اس میں یہ معاملہ ہے، اس میں یہ معاملہ ہے. تو وہ ہوتا ہے، لیکن ہاتھ باندھنے کی حد تک جو ہے وہ اس پہ چلتے ہیں. ہاں، امام مالک جو ہے اہل سنت کے اندر سے ایک بڑے اماموں میں سے ہیں جنہوں نے اس چیز کے اوپر ان صحابہ سے یا ان اہل بیت سے جو ہے استفادہ کیا جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے. ابھی ہم اس کی طرف بھی جائیں گے، ٹھیک ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا ایک تو ایک چیز طے ہو گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی حدیث اس طرح کی وارد نہیں ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل سنت کی کم از کم صحیح احادیث یا بخاری مسلم کے لیول کی یا کتب ستہ کے لیول کی احادیث کے اندر ہمیں کوئی ایسی حدیث واضح نہیں ملتی جس کے اندر آرڈر ملتا ہو کہ آپ نے ہاتھ چھوڑ کے یا ہاتھ کھول کے قیام کرنا ہے، باقاعدہ قیام. میں رکوع کی بات نہیں کر رہا یا پھر اور معاملات کی بات نہیں کر رہا، صرف اور صرف قیام کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی پہلے جو تکبیر تحریمہ ہے اس کے بعد ہاتھ باندھنا، کیونکہ
درجنوں احادیث سے بات ثابت ہو جاتی ہے. آپ کہیں گے 1 درجن احادیث آپ کو اس حوالے سے بھیج دیں گے جس کے اندر نبی علیہ السلام کا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا صحابہ نے رپورٹ کیا ہوگا یا اہل بیت میں سے بھی کسی نے رپورٹ کیا ہوگا. ٹھیک ہے, زیادہ تر ہم جب صحابہ کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر صحابہ بھی شمار ہوتے ہیں, اہل بیت بھی شمار ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ بھی اہل بیت بھی صحابہ بھی ہیں اور اہل بیت کا درجہ ان کے لیے ایک اعلیٰ بھی ہے. تو اس لیے یہ چیزیں جب رپورٹ ہوگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے واضح طور پہ کہ جناب آپ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی ہے, اختلاف آیا اوپر باندھنا نیچے باندھنا ہے, اس طرح کا معاملہ, ٹھیک ہے, وہ اس کے تفصیلی اس کے اوپر مختلف ہیں. اب چلتے ہیں ان لوگوں کی طرف جو کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کے قائل ہیں, اور اس کے اندر بڑے بڑے نام آتے ہیں جو ہے وہ اس میں سعید بن مسیب, ٹھیک ہے, رحمۃ اللہ علیہ کا, اور عبداللہ ابن زبیر. عبداللہ بن زبیر وہ صحابی ہیں جن کو شیعہ بہت برا سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے. عبداللہ ابن زبیر وہ صحابی ہیں جن کو اہل سنت کے اندر بھی ایک طبقہ خاموشی سے برا سمجھتا ہے, اور یہ وہ ان بچوں میں سے ہیں جو مدینے کے اندر پہلے پیدا ہوئے, اور یہ سمجھ لیجئے کیونکہ حضرت ابو بکر کی فیملی میں سے ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یا حضرت عائشہ کے سمجھ لیجئے زیر سایہ پلے, تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کو اکثر سمجھ لیجئے خاص طور پہ شیعہ برا سمجھتے ہیں. یا پھر یہ سمجھ لیجئے کربلا کے اندر حضرت امام حسین کے ساتھ نہیں گئے, لیکن پھر بھی انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی, یزید کے خلاف تا دم حیات جو ہے نا, یا تا دم شہادت انہوں نے خروج کیا, اس کی بیعت نہیں کی, اور مکے کے اندر اپنی حکومت بھی کی. اور یہ حضرت امام حسین کے حوالے سے اس چیز پہ تھے کہ وہ ان کے ساتھ مل کے جو ہے وہ یزید کے خلاف نکلیں یا وقت کے حساب سے. لیکن ان کا عمل, ان کی شہادت یہ چیز واضح کرتی ہے کہ یہ بھی ان صحابہ میں سے تھے جنہوں نے ظالم حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق بلند کیا, اپنی جان دے دی, ٹھیک ہے. اور بڑے جلیل القدر صحابہ کے اندر ہم ان کو کم از کم سمجھتے ہیں, اہل سنت میں اس میں یا اہل تشیع ان کے اوپر بہت زبان درازیاں کرتے ہیں. تو یہ جو تھے عبداللہ ابن زبیر یا اور کچھ صحابہ جو ہیں بعد والے, ان کا یہ ثابت ہوتا ہے کچھ مصنف ابن ابی شیبہ سے یا کچھ اور کتابوں سے کہ یہ کچھ صحابہ تھے یا کچھ تابعین کے اندر کچھ لوگ تھے جو ارسال الیدین یا پھر ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کے قائل تھے قیام کے اندر. تو ان کو دیکھ کے پھر امام مالک یا اور جو کچھ لوگ ہیں یا وہ اہل سنت کے اندر اس چیز کو مانتے ہیں یا قائل ہیں اس کے کہ آپ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا بھی جائز ہے جواز کی حد تک, ٹھیک ہے. اور وہ پھر اس کے اوپر تعویلات کرتے ہیں کہ وہ کچھ نمازیں ہاتھ چھوڑ کے انہوں نے پڑھی تو اس وجہ سے لوگوں نے سمجھ لیا ہر نماز ہی وہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے رہے. تو اس لیے یہ معاملہ اس حوالے سے رہا. لیکن بہرحال یہ بھی کچھ لوگوں نے روایتیں پیش کی کہ جناب وہ ہمیشہ ہی نماز ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے تھے, کچھ تابعین بھی اور عبداللہ ابن زبیر بھی. تو اس لیے اب یہ معاملہ ہو گیا شک والا اس کے اوپر آ کے. لیکن جو اہل سنت کی جو ہے قوی احادیث جس کے اندر حکمیہ طور پہ بھی چیزیں چلی جاتی ہے, یا وہ صحابہ جو اہل بیت کا بھی اور شیعہ سنی دونوں کی طرف جو ہے, جن میں سہل ابن سعد کو ہم نے گواہی کے طور پہ پیش کیا صحیح بخاری سے 740 نمبر روایت کے اوپر, ٹھیک ہے, جنہوں نے کلمہ حق بلند کیا حضرت علی کے اوپر لعنت کرنے کے حوالے سے اور ان کے اوپر لعنت نہیں کی اور اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ دی. تو ہم نے ان کو پیش کر دیا کہ جناب وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کے قائل بھی تھے اور نبی علیہ السلام سے اس چیز کو وہ ثابت بھی کرتے تھے, یا پھر روایت بیان کرنے والوں نے اس کو نبی علیہ السلام کا حکم قرار دیا ہوا ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے, ان کا طریقہ ہے, امر ہے اس کے اوپر. اور ہمیں یہ ثابت نہیں ہوگا کبھی کسی روایت سے بھی کہ جناب کوئی واضح حکم ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہو. ہاں, جب ہم صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں یا کچھ اور لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں, اس میں عبداللہ ابن زبیر, سعید ابن مسیب یا اور کچھ تابعین کی طرف, تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا بھی کوئی کفر والا عمل نہیں ہے, غلط عمل نہیں ہے, بلکہ یہ بھی ایک طریقہ ہے, ٹھیک ہے. جس طریقے سے ایک کام کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. مثال ہے آپ ہاتھ کھول کے نماز ہاتھ کھول کے دعا کریں, ہاتھ جو ہے وہ باندھ کے نماز دعا کریں, دعا کی بات کریں, ٹھیک ہے. آپ چاہے ہاتھ ویسے نارملی دعا کر لیں, جس طرح مرضی دعا کریں, ٹھیک ہے. نماز کے اندر چاہے تحیات کے اندر بیٹھے ہوئے دعا کر رہے ہیں, آپ ہاتھ نہیں آپ نے اٹھائے ہوئے, ٹھیک ہے. آپ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں, آپ نے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے ہوئے, حالانکہ وہ دعائیہ کلمات ہے. نماز کے اندر دعائیں اور بھی دعائیں آ جاتی ہیں, ہاتھ نہیں اٹھاتے, ٹھیک ہے. تو اب کیا ہم کہیں گے کہ نبی علیہ السلام نے کسی زمانے میں ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے, تو اب کیا ہم نماز کے اندر بھی ہر جگہ پہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے رہیں گے؟ تو اس طرح کی لاجکس نہیں بنتی, ٹھیک ہے. تو اس لیے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں ایک چیز حکمیہ ثابت ہوگی اور ان صحابہ سے ثابت ہوگی, یا وہ اہل بیت سے پیار کرنے والوں سے جو کلمہ حق بلند کرنے والے تھے بنو امیہ کے خلاف,
ان سے یہ بات ثابت ہوگی کہ نبی اسلام نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کا جو ہے وہ طریقہ جو ہے وہ اس کو قرار دیا ہے، اور امام بخاری نے باقاعدہ اس کے اوپر باب بھی قائم کیے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، لیفٹ کے اوپر رائٹ ہینڈ کس طرح رکھ کے نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس طرح کی واضح چیزیں آ گئی تو پھر ہم ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا جو ہے وہ اس کو افضل کہیں گے، اور جو لوگ ہاتھ باندھ کے نماز نہیں پڑھتے، ہم ان صحابہ ان تابعین کا لحاظ کرتے ہوئے کہ انہوں نے بھی کسی وقت نبی علیہ السلام کو ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا، اس وجہ سے انہوں نے پڑھ لی، تو اس سے ہی ہمیں پتہ چل گیا دونوں طریقے جو ہیں وہ ثابت ہیں، دونوں کی نمازیں ٹھیک ہیں، ٹھیک ہے، لیکن افضل نماز وہی ہے یا زیادہ بہتر دلیل کیونکہ اس کی بن رہی ہے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کی، جو ہم نے حضرت سہل ابن سعد سے آپ کو روایت پیش کر دی تے بخاری 740 نمبر سے، یا اور بھی ہم اس کے اوپر کئی روایتیں پیش کر سکتے ہیں جس کے اندر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، نبی اسلام کا اور معاملات صحابہ کا بھی اور دیگر اہل بیت کا بھی۔ تو اس سے پتہ چل گیا افضل نماز ہاتھ باندھ کے ہی ہے۔ کبھی کبھار آپ تھکے ہوئے ہیں یا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے میں زیادہ سکون آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب آپ کو زیادہ نصیب ہو رہا ہے، تو آپ یقین جانیے کبھی کبھار آپ ہاتھ کھول کے بھی نماز پڑھ لیں گے تو ہمیں امید ہے جس طرح صحابہ نے کچھ نے نماز پڑھی یا عبداللہ ابن زبیر نے پڑھی، تو اسی طریقے سے آپ اس نیت سے اس سینس سے پڑھیں گے کہ انہوں نے کیونکہ نبی اسلام کو کبھی دیکھا ہوگا کسی ٹائم پہ، تو اس لیے ہم بھی نماز اگر ہاتھ چھوڑ کے کبھی کبھار پڑھ لیں، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس نماز کو قبول کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں اس کے اوپر ہم نے آپ کو دلائل دی تھی، وہ زیادہ مضبوط ہے اہل سنت کے ہاں، ٹھیک ہے، اہل سنت کے نزدیک، ٹھیک ہے، تو اس لیے زیادہ بہتر یہی ہے، زیادہ افضل یہی ہے آپ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں، لیکن کبھی کبھار آپ کا اکیلے میں تہجد میں یا کسی ایسی نماز کے اندر جب آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں کوئی وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا کسی کے لیے فتنے کا باعث نہیں بن رہا، کیونکہ دیکھیں آپ مثال کے طور پہ آپ کسی ایسی مسجد کے اندر جاتے ہیں جہاں پہ سارے لوگ جو ہیں وہ اہل سنت کے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ وہاں پہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، اور اہل سنت کے ہاں قوی دلیل جو ہے وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کی ہے، تو آپ کو یہ چاہیے کہ وہاں پہ جا کے نماز جو پڑھیں وہ آپ ہاتھ کھول کے ہی نماز نہ پڑھیں بلکہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں۔ تو بلکہ میں آپ کو ایک چیز مزے کی بتاتا ہوں کہ میں نے خود بھی ہاتھ کھول کے بھی نماز پڑھی ایک مرتبہ جو اہل سنت کی مسجد میں، لیکن بعد میں ہمیں ہوا کہ یار نبی علیہ السلام سے ہمیں ڈائریکٹ کوئی آرڈر کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی، تو ہمیں اسی نماز کے اندر تنبیہ جیسے کر دی گئی کسی طرف سے، کسی بندے نے نہیں کی بس، ٹھیک ہے، یعنی دل میں یہ بات آئی کہ یار جب ایک چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے ہمیں صحیح طریقے سے، یا نبی علیہ السلام سے زیادہ ثابت یہ ہے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا، ٹھیک ہے، اب آپ خود سوچئے جو لوگ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں وہ ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز کے اندر ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، مثال ہے آپ رکوع سے کھڑے ہوئے ہیں تو آپ نے ہاتھ چھوڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے رکوع سے کھڑے ہو کے ہاتھ چھوڑے ہوئے ہیں نا، تو آپ اسی نماز کے اندر وہ ہاتھ چھوڑنے کی بھی سنت زندہ کر رہے ہیں اگر اس کو کوئی سنت کہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ حالانکہ دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں اس وقت حنبلیوں کے اندر یا ظاہریوں کے اندر جو کہ جب رکوع سے اٹھتے ہیں وہ تو اس وقت بھی ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں وہ، ٹھیک ہے، لیکن ہم اہل سنت کا جمہور اس ہاتھ باندھنے کے قائل نہیں ہے۔ حنبلیوں کے اندر بھی آج آپ امام مسجد الحرم دیکھ لیں یا مسجد نبوی دیکھ لیں، وہ رکوع سے اٹھ کے بھی ارسال الیدین کی بجائے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لگتا ہے جیسے وہ بھی قیام میں کھڑے ہوئے ہیں، تو اس لیے دونوں طریقے ٹھیک ہیں، دونوں میں سے افضل طریقہ ہمارے نزدیک یا ہمارے دلائل کے نزدیک یا اہل سنت کے قوی دلائل کے نزدیک یا اہل سنت کی قوی کتب کے نزدیک، اصح کتب کے نزدیک، بخاری کے نزدیک اور دیگر بڑے لیول کی کتابوں کے نزدیک ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا جو ہے وہ طریقہ افضل ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ اوتھینٹیکیٹڈ ہے یا اوتھینٹسٹی کے اعتبار سے یا دلائل کے اعتبار سے زیادہ ثابت ہے، اور صحابہ کے اعتبار سے بھی اہل بیت کے اعتبار سے بھی ہمیں وہ زیادہ ثابت شدہ لگتا ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے آپ زیادہ نمازیں ہاتھ باندھ کے پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری نمازیں قبول کرے، اور اس وقت کفار ہمارے ہاتھ کاٹ رہے ہیں، ہمارے گلے کاٹ رہے ہیں، ہم سب کو پوری دنیا کے اندر کفار جو ہیں پریکٹسنگ مسلمانوں کو بغیر کسی مسلک کے ہاتھ باندھنے والے یا ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے والے سب کو جو ہے وہ انہوں نے جو بھی اسلام کا نام لیتا ہے اس کی حکومت کا نام لیتا ہے اس کو جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے تہہ و تیغ کر رہے ہیں، تو ہمیں
نماز کو پڑھنا ہے، یہ چیز بعد کے مسئلے ہیں کہ ہاتھ چھوڑنی ہے یا باندھنے ہیں۔ اور اکثر ہم نے اہل تشیع کے اندر ایسی بڑی اکثریت دیکھی ہے جو صرف اور صرف ظہرین اور مغربین جو ہے وہ 9ویں 10ویں محرم کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، باقی سارا سال نمازیں نہیں پڑھتے، سارا سال مجلسوں کے اندر اگر ان نمازیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ ایون رجب مختلف مہینوں کے اندر، چاہے وہ رجب کا مہینہ ہو، چاہے وہ ذوالحجہ کا مہینہ ہو، چاہے عید غدیر کے نام پہ کوئی وہ معاملہ کر رہے ہوں یا کوئی اپنی طرف سے عیدیں گھڑ رہے ہوں، ٹھیک ہے، اس وقت ان کو یاد نہیں آتا کہ یہ جناب یہ نبی اسلام نے کوئی عید نہیں منائی، ایسا نہیں کیا، جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ ہاتھ باندھنے اور کھولنے کے اوپر اس طرح جھگڑ رہے ہوتے ہیں مسلمان آپس میں۔ تو اس لیے یہ بڑے مسئلے نہیں ہیں، جو بڑے مسئلے ہیں اس کے اوپر مسلمانوں کو توجہ دینی چاہیے۔ کفار سے معاملہ اس وقت مسلمانوں کا ڈائریکٹ ہے غزہ کے اندر، ہر جگہ کے اوپر، لیکن مسلمان اگر آنکھیں کھولیں تو ان کو پتہ چلے ہر جگہ پہ کفار کا غلبہ ہے، چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو جہاں ان کی جنگ نہیں ہے، وہاں کسی فائنینشلی طور پہ انہوں نے جکڑا ہوا ہے، جہاں کہیں پہ انہوں نے ہتھیاروں کے ذریعے جکڑا ہوا ہے، ہر جگہ پہ کوئی کنٹری ہو، چاہے سعودیہ ہو، پاکستان ہو، ایران ہو، ہر جگہ پہ انہوں نے اپنا کسی نہ کسی طریقے سے تسلط قائم کیا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لینا کہ ایران جو ہے وہ بے شک جتنا مرضی جو ہے وہ فلسطینیوں کا حامی ہے، لیکن کیا ایران کے اندر اتنی ہمت ہے کہ وہ فلسطین کے حق کے اندر، اسرائیل کے اندر اپنی فوجیں اتار دے؟ نہیں ہمت، ٹھیک ہے۔ دور دور سے چند پٹاخے پھوڑنے سے جو ہے وہ ہمت نہیں ظاہر ہوتی۔ جس طریقے سے اسرائیل نے اپنی فوجیں جو ہیں وہ فلسطین کے اندر اتاری ہوئی ہیں، کسی مسلمان ملک کے اندر اتنی ہمت طاقت نہیں ہے وہ کہ اسرائیل کے اندر اپنی فوجیں اتار سکے۔ تو اس لیے اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے بجائے اس کے ان فروعی مسائل کے اندر ہاتھ باندھنا چھوڑنا۔ یہ دونوں طرح نمازیں ٹھیک ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی نمازیں قبول فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔